السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز سامعین، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز طالبین، اس وقت ہم لوگ ہمارے اس مدرسے کے مکتب کے پہلا اور سالانہ جلسہ، جو ایک اعتبار سے ابتدائی تاریخ کا ایک مرحلہ طے کرنے والا ہے۔ آج کی تاریخ اس جلسے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ تاریخ بر تاریخ، تاریخ پر تاریخ قائم کرتا چلا جائے گا۔ کل ایک عشاء کے بعد ایک جلسے میں تھا، اس کی 36ویں تاریخی سالانہ جلسہ تھا، 36واں جلسہ۔ اب ماشاءاللہ یہ پہلا جلسہ ہے، یہاں جتنے بچے ہیں جوان ہونے کے بعد سنیں گے۔ آج 18واں، 19واں، 20واں، 21واں، 25واں انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آپ اس وقت بچے ہیں، کل آپ کے بچے یہاں پر بیٹھ کر ختم قرآن کر رہے ہوں گے، اور آپ کے بچوں کے بچے کر رہے ہوں گے، تب آپ لوگ اسٹیج پر ہوں گے۔ ایک جگہ میں گیا ہریور میں، وہاں پر مدرسے میں بڑے اہتمام کے ساتھ ختنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے سمر ویکیشن میں بچوں کو سنت ابراہیم جس کو کہتے ہیں، اس کا ویکیشن ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو میں بیان کرتے ہوئے مبارکبادی دیا، ماشاءاللہ 38 سال سے سنت ابراہیمی کا آپ حضرات اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی حرکت کو باقی رکھے۔ ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اس سے مستفیض ہوا۔ تو وہاں کے صدر صاحب کہنے لگے، حضرت میری بھی سنت ابراہیمی یہاں چھوئی سو بول کر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی سلسلہ بہ سلسلہ اللہ جاری رکھیں گے۔ مرکز القرآن کا آج کا پہلا اجلاس آپ سب کو مرکز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مرکز کہتے ہیں تمام کے جڑنے کی جگہ، تمام کے اکٹھا ہونے کی جگہ، تمام کے متحد ہونے کی جگہ، تمام کے مرکوز ہونے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر ہر طبقہ قرآن کے نام سے جڑ جائے، اسے کہتے ہیں سینٹر، اسے کہتے ہیں نقطہ، اسے کہتے ہیں مرکز، اسے کہتے ہیں مرکوز۔ اب ہم لوگ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں
یہاں پر اس وقت اس مرکز میں صرف بنی اسرائیل کا ہم نے داخلہ کرایا ہے. سب بچے چنن منن کو ہم نے داخل کرایا، جس میں یہاں پر ماشاءاللہ حد نظر تک بچوں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے. میں تو یوں سمجھتا ہوں ہمارے اس علاقے کے جتنے بچے ہیں اگر ان سب کو جوڑ لیا جائے ورلڈ ریکارڈ قائم ہو جائے. اتنا زیادہ بچوں کا ریل پیل شاید کرناٹک کے کسی علاقے میں ہو. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب پھلے اور پھولے، اللہ خوب ترقی نصیب کرے، اللہ ان بچوں کا مستقبل بہتر سے بہترین بنائے، اللہ ان کے والدین کو پڑھائی کے سلسلے میں کوشاں رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، عام طور پر ہمارے والدین پڑھاتے 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 ایک منزل پر ہار جاتے ہیں. بچہ 7ویں پڑھ لیا، 8ویں پڑھ لیا، 10ویں پڑھ لیا، 11ویں پڑھ لیا، بس بیٹا تمہارا ابا کمزور، بس بیٹا میں بھی کمزور ہو گئی، بس بیٹا کون بھی کمانے والا نہیں. یہ معصوم بچوں کو لے جا کر ہم لوگ ملازم بنا دیتے ہیں، نوکر بنا دیتے ہیں، کام والے بنا دیتے ہیں. لیکن میرے محترم مائیں غور سے سنیں، اگر تم یہ چاہو میرے گود میں میرے آنچل سے لگا ہوا بچہ، میرے گود میں پلا ہوا بچہ، میرے کوکھ سے جنم لیا ہوا بچہ، یہ عالمی اعتبار سے ایک انسان ایسا انسان بنے گا جو دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ایک بڑا مقام والا بنے گا. انشاءاللہ اللہ ضرور بنائیں گے. لیکن آپ کی نیتیں بہت جلدی کمزور پڑ جاتی ہیں، ارادے بہت جلدی ہار جاتے ہیں، بہت جلدی عزائم مضمحل ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں. ایسا نہ ہو. ہمت مرداں کا زمانہ چلا گیا، آج جو بھی چل رہا ہے ہمت عورتاں کا چل رہا ہے. ہمت مرداں کا زمانہ چلا گیا. کیوں؟ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں 3 دن کی تشکیل ہو، چلے کی تشکیل ہو، 4 ماہ کی تشکیل ہو، بڑے بڑے ساتھی پرانے ساتھی وہ یوں کہتے ہیں حضرت ذرا مشورہ کر کو بول تو. میں الگ سے جا کو پوچھتا ان کو جی مشورہ کس کے پاس جی کر کو بولتی؟ انہوں بولتی نہیں حضرت یہ کھجانے کا قصہ رکھ لے انہوں کو. کس کے پاس مشورہ کرنے والے؟ صاف صاف بولو. نہیں حضرت ذرا بیگم کے لیے پوچھنا. کیا پتا چلا؟ 3 دن کی ہمت بیگم کی ہمت پر موقوف، چلے کی ہمت بیگم کی ہمت پر موقوف، 4 ماہ کی ہمت بیگم کی ہمت پر موقوف. پتا چلا بیگم جس وقت وہ ساتھ دیتی ہے مرد بے غم ہو جاتا ہے. اگر مرد بے غم جینا چاہتا ہے اس کو ساتھ بیگم کی ضرورت پڑتی ہے. مرد جب تک اس وقت تک بیگم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ بیگم نہ رہے. عربی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ بیگم الگ ہے، بیگم الگ ہے. ارے بیگم کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں. بیگم کسے کہتے ہیں؟ بے فکر کو کہتے ہیں. ایک آدمی بغیر فکر کے جینا چاہتا ہے تو اسے کس کے ساتھ دینا ضروری ہے؟ بیگم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. میں آپ کو ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. فرمایا اے لوگو اگر تم رزق میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہاری محنت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہاری عبادت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سکون والی زندگی، چین والی زندگی، عفت والی زندگی، عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایک ہی ایک کام. وہ کام کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اپنے بیویوں کو، تمام عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو. تم یہ کام کیا کرو. فوراً آپ اپنے بیگمات سے کہو تم نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ. فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، اور تم بھی اس کے پابند رہو. فجر یہاں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، تم پڑھنے کے لیے جاؤ. ظہر پڑھنے کے لیے کھڑا دو، تم پڑھنے کے لیے جایا کرو. ایک طرف مسلح پر بیوی سوار، ایک طرف مسلح پر شوہر سوار. پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ لا نسألک رزقا. ہم لوگ
تم سے حد سے تمہاری طاقت سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. نحن نرزقک، تمہارا ایک بچہ ہو ہم کھلائیں گے، 2 ہو ہم کھلائیں گے، 5 ہو ہم کھلائیں گے، 10 ہو ہم کھلائیں گے، 50 بچے بھی تمہارے ہو جائیں کھلائیں گے ہم. اب لوگوں کو 50 بچے کر کو بولتے ہی فوراً سوچیں گے کیا حضرت 50 بچے بول رہا ہے نا، وہ کیسا؟ وہ یہاں کے سلسلے میں نہیں بول رہا ہوں. میں جب ایران گیا وہاں پر ایک دعوت میں ہماری حاضری ہوئی، میں نے وہاں ایسے ہر سائز کے بچے دیکھا. یہاں 22 سال کے بچے سے لے کر 4 سال کے بچے تک سب خدمت میں لگے ہوئے تھے. ٹوٹل ان کی تعداد 30 پر 6. کتنے تھے بھائی؟ میں ان کو پوچھا حضرت کو، میں نے کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کیا آپ کی محبت، کیا آپ کی شفقت، کیا آپ سے الفت. تمام محلے کے بچے، مکتب کے بچے خدمت کے لیے آپ کے گھر کو آگے مہمانوں کی. حاجی صاحب پوچھیں کہاں ہیں بچے؟ میں بولے یہ سب کھڑے ہوئے ہیں. وہاں سے میٹھا تقسیم ہونا شروع ہوا تو لائن سے، کھٹا لائن سے، پانی لائن سے جماعت تقسیم ہو گئی. پانی کی جماعت، کھٹے کی جماعت، میٹھے کی جماعت، بریانی کی جماعت، سالن کی جماعت، سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں. میں نے کہا مولانا جی یہ محلے کے نہیں، یہ سب میرے بچے ہیں. اور وہ کہنے لگے ہم ماشاءاللہ بے تزوج الودود الولود فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. ترجمہ میں نہیں کروں گا، صرف علماء اور تمام بڑے سمجھ جائیں. تو وہاں جب ثلاثہ و رباع کا معاملہ تھا تو سلسلہ جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ پھر وہ کہنے لگے ہمارے یہاں مکاتب محلے کے بچوں کے نہیں ہوتے. توجہ، محلے کے بچوں کے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں جتنے مکاتب ہیں سب اپنے بچوں کے ہیں. میں نے پوچھا حضرت پھر استاد؟ کہا ہمارا جو بڑا بیٹا ہے وہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اس کے ذمہ ہے وہ اپنے تمام بھائیوں کو پڑھائے تاکہ ایک الفت رہے، ایک محبت رہے، ایک انسیت رہے، ایک ادب رہے، ایک تعلق رہے. چنانچہ ہم نے یہ ترتیب بنا دی، ہمارے تمام بڑے بچے، وہ بڑی بچیاں لڑکیوں کو پڑھائیں گی، بڑے بچے لڑکوں کو پڑھائیں گے. اب جب بڑا بھائی استاد بھی ہو بے ادب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ یہ نظام ایران کا آج بھی ہے، آج بھی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آج ہم چاہتے ہیں ہماری خواتین نیت کریں، ہم بچوں کو پڑھاتے 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 پڑھاتے. میرے عزیز بھائیوں سنو توجہ سے، سیرت عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا نبیوں کو، زمانے کے اعتبار سے زمانے میں جو طاقت ہوتی تھی اس کے مقابلے میں نبی کی طاقت ہوتی تھی. ادھر جادوگروں کی طاقت، ادھر نبی کا معجزہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر، ید بیضا لے کر تشریف لائے، اور ادھر جھاڑ پھونک کی طاقت، رقیہ کی طاقت. اللہ نے ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا دم عطا فرمایا، وہ دم کر دیا کرتے تھے. ابرئ الاکمہ، وہ جو کوبڑا ہوتا تھا وہ درست ہو جاتا تھا، گونگا بولنے لگتا تھا، اندھا دیکھنے لگتا تھا، پاگل اچھا ہو جاتا تھا. وہ قوت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا اس وقت میں جھاڑ پھونک کا زمانہ نہیں، جادوگروں کا زمانہ نہیں، کاریگروں کا زمانہ نہیں، ہنر والوں کا زمانہ نہیں. زمانہ چل رہا تھا ایجوکیشن کا، پڑھائی کا. لوگ پڑھائی کے ذریعے سے اپنا مسابقہ کرتے تھے، اشعار کا مسابقہ، ادب کا مسابقہ، اشعار کا مسابقہ، تقریر کا مسابقہ، فصاحت کا مسابقہ، بلاغت کا مسابقہ چلتا تھا، علمی مسابقہ چلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے علمی مسابقے کا مقابلہ کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دے کر بھیجا. وہ معجزہ کیا معجزہ؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے یہاں پر 2 اقرا کہا. ایک اقرا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. ارے بھئی یہ 5 آیتوں کے
5 آیتوں کے 150 سے زیادہ تشریحات ہیں. کتنے لوگ ایک سمجھتے ہیں، 2 سمجھتے ہیں، 150. پہلا اقرا فرمایا بسم ربک الذی خلق سے کہا اللہ نے. کیا مطلب؟ جب قرآن کھولو بسم اللہ پڑھو، حدیث کھولو بسم اللہ پڑھو، دعا کھولو بسم اللہ پڑھو، 20 کی زیور کھولو بسم اللہ پڑھو، تعلیم و تعلیم کھولو بسم اللہ پڑھو، تعلیم الاسلام کھولو بسم اللہ پڑھو، جو فضائل اعمال کھولو بسم اللہ پڑھو. جو بھی کھولو گے بسم اللہ پڑھ کر پڑھو گے. ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ تو کیا پتا چلا؟ دینی کتابیں جب پڑھو گے بسم اللہ پڑھ کر پڑھو گے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ نے کہہ دیا یہ دینی تعلیم ہے، وہ سب سے پہلے سیکھنا ہے، یہ پہلی تعلیم ہے، یہ پہلا سبق ہے. چنانچہ ہمارے بچے دینی تعلیم سیکھ رہے ہیں. نمبر 2 اقرا وربک الاکرم. اللہ فرماتے ہیں تم یہ مت سمجھو اللہ صرف سنگل پڑھائی دے گا، دوسری پڑھائی نہیں دے گا. نہیں، اللہ بڑا کریم، اللہ بڑا داتا، اللہ بہت دیتا، بغیر حساب کے دیتا. کب؟ جبکہ تم طالب بن کر صحیح طلب کرو گے اللہ دیتا رہے گا. کیسا دے گا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. جتنی کتابیں دنیا میں موجود ہیں وہ کتابوں کا علم اللہ تمہیں سکھائے گا. تم پڑھتا رہے، ایک طرف دین پڑھ، ایک طرف دنیا پڑھ. کیا پڑھ؟ ارے بھائی 2 اقرا ہوا کہ نہیں؟ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. علم بالقلم کیا مطلب؟ جتنے قلم سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں سب پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. پھر کیا ہوگا؟ علم الانسان ما لم يعلم. انجینئر بن جائے گا. ایک طرف عالم، ایک طرف انجینئر، ایک طرف عالم، ایک طرف پروفیسر، ایک طرف عالم، ایک طرف ڈاکٹر، ایک طرف عالم، ایک طرف پائلٹ بن گیا. پہلا پڑھنا قرآن، اس کے بعد پڑھو اسکول. تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت جو ہمارا اور دوسروں کا مقابلہ چلتا ہے وہ کیسا مقابلہ؟ مقابلہ یوں ہونی چاہیے، ایک طرف شعراء عرب اور ایک طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن. آپ نے فرمایا ارے بھائی تمہارے اندر دم ہے. 10 سور، پہلے تو 10 سورتوں کا اللہ نے چیلنج فرمایا. پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لکھ کر کتبہ لگا دیا گیا، کعبے میں ٹانگ دیا گیا. کہاں دم ہو اس سورت کی طرح 3 آیتیں لا کر بتا دو. ہار گئے، ہتھیار ڈال دیے، لکھنے والے پاگل ہو گئے، لکھنے والے پاگل قرار دیے گئے. ایسا ہو کر سب کے سب خاموشی اختیار کر لیے قرآن کے مقابلے میں. میں آپ سے آگے جو بات کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیں. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے، کوئی ضرورت نہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑے بڑے عہدے داران جتنے ہیں سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے. کہاں کے پڑھے ہوئے بھائی؟ ارے بولو کہاں کے پڑھے ہوئے؟ گورنمنٹ اسکول. اور آج ہمیں لوگ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہی سو کہتے کیا پڑھی، کیا نالے میں بیٹھ کو پڑھ رہی. جتنے عہدے دار ہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوئے، اور ہمیں لوگ فخر چٹے ہمیشہ کانوینٹ میں. پیسہ بننے دم نہیں ہے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ضرورت؟ بچے کی پڑھائی موقوف مت کرو، ہرگز نہیں. میرا بچہ پڑھے گا، کہاں پڑھے گا؟ گورنمنٹ اسکول میں سے ہی پڑھے گا ضرور. دین کو بچانے کے لیے مکتب، عزت کو بچانے کے لیے تعلیم چاہے گورنمنٹ اسکول میں ہو کوئی بات نہیں.
اس بچے کا ایمان اصل ہے، تقوی اصل ہے، طہارت اصل ہے، عزت اصل ہے، وہ انشاءاللہ اللہ مکتب کے ذریعے سے عطا فرمائیں گے۔ اور تعلیم اصل ہے، وہ تعلیم اللہ دینی تعلیم مکتب میں دیں گے، دنیاوی تعلیم جو درسگاہ ہو کوئی بات نہیں، آپ پڑھائیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا اگر وہاں پر ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہماری مسلمانوں کی ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوئی ہوگی، اگر وہاں پر انجینئر ہیں یہاں بھی انجینئر ہیں، وہاں پر پروفیسر ہیں یہاں بھی پروفیسر ہیں، وہاں پر ججس ہیں یہاں بھی ججس ہیں، وہاں پر لائر ہیں یہاں بھی لائر ہیں، اگر وہاں پر IAS اور IPS ہیں، انشاءاللہ ہمارے بھی IAS اور IPS ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہاں پر ڈاکٹر، یہاں پر کمپاؤنڈر، وہاں پر انجینئر، یہاں پر میستری، وہاں پر پروفیسر، اور یہاں پر پیون، وہاں پر لائر، اور یہاں پر گمستہ۔ تو عزت ہماری بڑی یا گھٹی؟ ارے بولے بھائی بڑی یا گھٹی؟ آپ نہیں سن رہے ہیں؟ عزت بڑی یا گھٹی؟ وہاں پر ڈاکٹر اور یہاں پر کمپاؤنڈر ہو، عزت بڑھ گئی۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ ان تمام چیزوں کی فکر کیے بغیر نیت کے کرو، انشاءاللہ ہمارے بچے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ ہمارے بچے پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں دمش نہیں، پتہ نہیں، وہ سب چلر انشاءاللہ کے بچوں کی آواز آ رہی ہے اس کو۔ ارے اللہ کو کون پڑھائیں گے بھائی؟ کون پڑھائیں گے؟ ہاتھاں خالی 15 ہاتھاں اٹھ رہی۔ میں حاضری لینے میں مشہور، سب کے بعض لوگوں کا ہاتھ خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں رہتی، جیب سے ہاتھاں نکالو، سب کرو گے انشاءاللہ؟ نیت کرو خاندان میں نوکری چاکری ملازمت غلامی ہرگز ہم نہیں کریں گے۔ ہم آئندہ سے ہمارے بچوں کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، آئندہ سے کوئی گوری پالڈیا کا نام لے تو دماغ میں بات یہ آئے کہ ارے وہ تو انجینئروں کا محلہ ہے بھائی۔ کیا بولنا چاہیے؟ کہو انشاءاللہ۔ کیا بولنا چاہیے؟ بولو ارے وہاں تو اللہ یہ بہت اوور ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، بچے پڑھنے والے کافی جوش میں ہیں، تو پتہ چلا بچے کام مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی میں آ رہا تھا ہمارے شاہ اللہ میں پڑھا کر کچھ رات کے وقت میں جا رہا تھا، میں نہیں مرکز سے آ رہا تھا، سلطان شاہ سے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک بچہ اتنا سا پیدل کتاب لے کر پیدل، میں نے وہ بچے کو اس نے ہاتھ دکھایا، میں کھڑایا، میرا معمول ہے ہاتھ جب بھی دکھاتے میں کھڑا دیتا ہوں، بلا لے کر جاتا ہوں، ایک دو مرتبہ پیوڑا چھوڑ کو بیٹھ گئے، وہ دلیندرا اترنے تیار نہیں۔ اب میں بولوں اترو جی، 50 روپے دیے تو اترتا سو، یہ اترو جی، نہیں 50 روپے دیو حضرت اب اترتا سو۔ اب گرفتاری جان چھٹے سلامت، اس لیے کہ اندھیرے میں بھی تھا اور رات میں بھی تھا، شرافت سے 50 روپے صدقے کی نیت کر کو دے ڈال کو اتاریا ماموں کو، دیکھو تو لڑک لگ جاؤ، پھر فٹ پاتھ کو سوئیے۔ تو عرض کرنے کا منشا کیا، اس وقت سے ذرا سوچ سمجھ کر کھڑا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے تو لفٹ دینے کی عادت تھی، تو وہ بچے کو میں نے لفٹ دیا، جا کر میں نے کھڑا کیا اپنے گووند پور سرکل میں، وہ اس سے میں نے پوچھا بیٹا یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ کہا حضرت میں یہاں سے پیدل جاؤں گا۔ کہاں تک؟ ہیگڑے نگر تک۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو بھائی؟ کہا حضرت میں 7ویں کلاس پڑھتا ہوں، ہمارے باوا بہت مارتی مجھے، میں پڑھنے کے بعد کام کو جاتا ہوں اور کام کرنے کے بعد مجھے 50 روپے روزانہ ملتا ہے، میرے والد 50 روپے جب دیتا ہوں رات کو گھر میں سلائیں گے، رات کو کھانا ڈالیں گے، ناشتہ دیں گے، اگر 50 روپے نہیں دیا باہر فٹ پاتھ پہ سونا پڑے گا، اس لیے میں اس 50 روپے کو بچانے کے لیے یہاں سے لے کر شیواجی نگر سے ہیگڑے نگر پیدل جاتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ بچے کیسی کیسی قربانی دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ
یہاں بھی بچے ہوں گے پڑھنے کے جذبہ رکھنے والے. ان بچوں سے میں یہاں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں ہم اپنے محلے کا سروے کریں, تمام بچوں کو مرکز القرآن سے جوڑیں. کوئی بھی بچہ کوئی بھی طبقہ مرکز القرآن سے جڑے بغیر نہ رہے. بچے جڑے رہیں, بڑے تعلیم بالغان سے جڑے رہیں, مستورات نسوان سے جڑے رہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ بھی سوچیں گے ان بچوں میں کون بچہ اسکول پڑھ رہا کون بچہ نہیں پڑھ رہا. جو نہیں پڑھ رہا ہے ان کے گھر جائیں گے, ترتیب بنائیں گے, کم از کم گورنمنٹ اسکول سے ہی داخلہ کرائیں گے. اردو اسکولز, آج ہمارے اردو اسکول بند ہو گئے. ہمارے اردو اسکول کیا ہو گئے بھائی؟ بند. تقریباً بنگلور میں 90% اردو اسکولیں بند ہو گئی. اسے آباد کرو, اسے آباد کرو, لے جاؤ, بچوں کو داخل کرائیے, آباد کیجئے. انشاءاللہ 10 سال کا انتظار کرو, 10 سال کا انتظار کرو, اللہ گوری پالے کی تاریخ بدل دے گا انشاءاللہ. یہ سب غلیظ کام کیا جی کر رہی, چپلاں کیا جی کر رہی, آج یہ سب تمہارے حد تک ختم کرو. دا اینڈ. آٹو کا محلہ, چپلاں کا محلہ, وہ مزدوریوں کا محلہ, بیڑی کا محلہ, ٹنڈ بیڑی کا محلہ, وہ سب آج سے کیا ہے؟ دا اینڈ. ہمارے بچے ذلیل نہیں ہوں گے, کہو انشاءاللہ. بے آج ہم ہیں, ہمارے بچے نہیں. ہمارے بچوں کا مقام, ہمارے بچوں کا مرتبہ بڑا ہوا ہوگا, ایسا ہوگا انشاءاللہ کل کے دن. اور ایک تو ہم وطن بھائی, ایک انسپیکٹر کہنے لگے تمہاری قوم کی پرسنالٹی ایسی ہے وہ آرام سے پولیس میں جم سکتے ہیں. اور کہا یہ لوگ کوئی ہمت بھی زیادہ, طاقت بھی زیادہ, ذہن بھی زیادہ, اور اس سے بڑھ کر حوصلہ بھی زیادہ, اور یہ چھونا سو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی دنیا میں بہادر کا جب بھی نام لیا جائے گا, ٹیپو سلطان شہید کا نام لیا جائے گا, جب بھی عمارت کا نام لیا جائے گا, لال قلعہ اور تاج محل کا نام لیا جائے گا, جب بھی لباس کا نام لیا جائے گا, شیروانی کا نام لیا جائے گا, جب بھی کھانے کا نام لیا جائے گا, بریانی کا نام لیا جائے گا, یہ تمام چیزیں جو بھی شان ہندوستان کہلائے جاتے ہیں, یہ سب کے سب کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ارے بولو بھی کس کے ساتھ؟ تمہیں تعمیر کرنا ہم نے سکھایا, تمہیں کپڑا پہننا ہم نے سکھایا, کھانا بنانا ہم نے سکھایا, تمہیں جو کچھ آج ہو وہ سب کچھ ہم نے سکھایا. اور آج ہم ہی کہہ رہے ہو جاہل. آج تم ہم ہی کیا کہہ رہے ہو؟ جاہل. ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ اپنی تاریخ کے اوراق کو پلٹائیں گے, اور وہ دن کوئی مشکل نہیں. اس لیے ماؤں سے, بھائیوں سے, بچوں سے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر, تو ادھر ادھر کی بات نہ کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ ان تمام رہبروں سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی رہبری پوری ہونی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تاریخ بدلیں گے. دوسری بات, کیف پیدا کر سمندر کی طرح. سمندر گہرا ہوتا ہے لیکن خاموش ہوتا ہے, سمندر کبھی آواز نہیں کرتا. اور ماشاءاللہ مسلمانوں کا سمندر یہاں موجود ہے, کہو الحمدللہ. کیف پیدا کر سمندر کی طرح, وہ کیف تو ہم پیدا کر چکے ہیں, ہے نا بھائی. جہاں دیکھو اگر صرف گوری پالیا کا اجتماع کریں, کیوں بھائی کتنے لاکھ لوگ جمع ہو جائیں گے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ خالی گوری پالیا کا اگر ہم اجتماع کریں, اجتماع کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ انگنت, کوئی تعداد نہیں. کیف پیدا کر سمندر کی طرح, جس قدر گہرائیاں خاموشیاں, اور ہمارا گہرا ہے جہاں دیکھو ڈاؤن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہو الحمدللہ. جہاں دیکھو کیا ہے؟ ڈاؤن ہے. جس قدر گہرائیاں خاموشیاں, کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت.
گوری پاڑلے کے مسلمانوں کا سمندر، وہ تمام جو اوپر ہیں بڑبڑاتے ہوئے ٹرٹراتے ہوئے، ان سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ 10 سال تک ہماری خاموشی رہے گی، 10 سال کے بعد دیکھنا ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ انشاءاللہ اللہ مرکز القرآن کے اس جلسے سے جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس پیغام کو عام کیا جائے، اس پیغام کو تام کیا جائے، اس پیغام کو اختتام تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام آپ حضرات کی پوری رہبری کریں گے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارا رب کمزور نہیں ہے۔ اس حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں، اللہ تعالی ہمارے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے گا۔ اللہ ہم میں سے یہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔